اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صلوات ارشاد فرما دیں محمد عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت مسلسل دعا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عبد اور معبود کے رشتے کو جو چیز مضبوط کرتی ہے اسے دعا کہتے ہیں۔ عبد اور معبود کے درمیان فاصلے کو دعا گھٹا دیتی ہے۔ دعا عبد اور معبود کو بلا فصل کر دیتی ہے۔ دعا عبد اور معبود کے درمیان جو فاصلے ہوتے ہیں اسے ختم کر دیتی ہے۔ اور یہی دعا ہے کہ جو دنیاوی کامیابی بھی عطا کرتی ہے اور اخروی کامیابی بھی عنایت کرتی ہے۔ یہی دعا ہے جو ہمیں امتحان کی منزلوں سے بھی نکالتی ہے اور یہی دعا ہے جو ہمیں عذاب سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر امتحان کی منزلوں سے گزر رہے ہیں تو بہرحال اس کا اجر پروردگار عالم دے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے کہا کہ ابراہیم ہم نے تمہارا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے۔ تو جب قدرت نے حضرت ابراہیم کا امتحان لے لیا تو اس کے بعد پھر انہیں عہدہ امامت سے نوازا۔ یعنی قدرت جب آپ کا امتحان لیتی ہے تو پھر کچھ عطا کرتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اگر قدرت آپ کا امتحان لے رہی ہے تو امتحان لینے کے بعد پھر کچھ نہ کچھ بڑی نعمت سے آپ کو نوازتی ہے، تو شکر کا مقام ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ پروردگار عالم کسی کو عذاب میں مبتلا کر دے تو کیا اس کے باوجود بھی اسے کچھ عطا ہوگا؟ تو پھر اسے تو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہی نصیب میں آئیں گے، یہاں پر بھی عذاب وہاں پر بھی عذاب۔ لیکن اگر کوئی انسان یہاں امتحان کی منزلوں سے گزرا ہے تو وہاں پر وہ سرخرو ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، اور دنیا میں بھی پروردگار عالم کچھ نہ کچھ بڑی سے بڑی نعمت سے انسان کو نوازے گا اگر امتحان کی منزلوں سے گزر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اس در سے جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم عذاب میں تو مبتلا ہو ہی نہیں سکتے، تو کیا اہل بیت نے ہمیں کچھ دعائیں بھی تعلیم کی ہیں، کچھ دعائیں دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ سکیں؟ بھی امتحان کی منزل ہے تو شکر کی منزل پر فائز ہوتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اسے عبور کر لیں گے۔ لیکن پروردگار عالم کبھی کسی بھی بندے کو عذاب میں مبتلا نہ کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو کیا اس کے لیے کوئی دعا ہے یا نہیں ہے مولانا؟ تو اس کے لیے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تعلیم کی۔ اتنا بڑا تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور اتنی آہستگی سے آپ صلوات پڑھ رہے ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابن طاؤس سے ہے، یہ مروی ہے، اور سرکار رسالت پلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اس دعا کو پڑھے، ایک بار پڑھے، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ پہلے تو اس کا ثواب سن لیجئے۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ اگر ایک بار دعا کی تلاوت کی تو اسے ایک حج کا ثواب مل جائے گا اور ایک عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی اس دعا کو پڑھے تو ایک حج کا ثواب اور ایک عمرے کا ثواب۔ اور دیکھیے پھر کمال ہے، ہمارے استاد کہتے تھے کہ ایک دعا ایسی ہے کہ جس میں کئی دعا چھپی ہوئی ہیں۔
मैंने कहा कि उस्ताद वो कौन सी दुआ है? कहा कि वो हज बैतुल्लाह की दुआ है। मैंने कहा कि बात समझ में नहीं आई, एक दुआ में बहुत सी दुआएं कैसी हैं? कहा कि जब तुम हज बैतुल्लाह की दुआ करते हो तो इसके अंदर कुछ दुआएं खुद ब खुद आ जाती हैं। कहा कि अब समझो कैसे? जो मुस्तती है वही हज पे जा सकता है, गरीब हज पे नहीं जा सकता, तंगदस्त हज पे नहीं जा सकता। जो बीमार है वो हज पे नहीं जा सकता अगर ज्यादा अलील है और इस काबिल नहीं है कि वो सफर कर सके। और अगर खौफ है जान का तब भी हज पे नहीं जा सकता। और अगर मकरूज है तब भी हज पे नहीं जा सकता। इधर आपने हज की दुआ मांगी तो इसका मतलब यह है कि अगर मकरूज है तो कर्ज अदा हो जाएगा, अगर बीमार है तो सेहत मिल जाएगी, अगर खौफ है तो खौफ से निजात मिल जाएगा, और अगर तंगदस्ती है तो वो तंगदस्ती गिना में बदल जाएगी। तो दुआ एक मांगी और इस दुआ में कई दुआएं खुद ब खुद शामिल हो गई। तो जब आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो परवरदिगार आलम आपको एक हज का सवाब अता करेगा, यही बैठे बैठे, मुसल्ले पे बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे, कहीं पर भी है आपने इस दुआ को पढ़ा एक मर्तबा तो एक हज का सवाब आपको मिल गया, एक उम्रे का सवाब मिल गया। मैंने बीच में अर्ज किया था कितना रहमान और रहीम है वो वाहदहू ला शरीक, वो तो बहाने तलाश करता है आपकी निजात के और हमारी रहमतों के लिए। एक दुआ के ऊपर एक हज और एक उम्रे का सवाब उसने अता कर दिया। और इसके बाद अगर कोई 20 मर्तबा इस दुआ की तिलावत करे तो परवरदिगार आलम उसे अजाब से दूर रखेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये किसी बंदे का कौल नहीं है, रसूल अल्लाह का कौल है, जिसकी जबान पर पहरे वही लगा हुआ है। वो इरशाद फरमा रहे हैं अगर कोई एक बार तिलावत करे तो एक हज और उम्रे का सवाब, और अगर कोई 20 मर्तबा इसकी तिलावत करे तो इंसान अजाब से दूर रहेगा। तो ज़िज़ाने गिरामी कितनी अजीम दुआ है कि जो हमें अजाब से महफूज रखेगी, यानी दुनिया में भी अजाब से महफूज रखेगी, आखिरत में भी अजाब से महफूज रखेगी। नारे हैदरी, हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई हाजत की गरज से इसी की तिलावत करे तो उसकी हाजत भी पूरी होगी। और उसके बहुत से फजाइल हैं जो मनकूल नहीं हुए, जो लिखे नहीं गए, इसके बेशुमार फायदे हैं। उस दुआ का नाम है ज़िज़ाने गिरामी दुआए सद सुबहान, दुआए सद सुबहान। तो ये वज़ाइफुल अबरार में मिल जाएगी और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे वहां भी मिल जाएगी। तो इंसान को कम से कम, मेरा अपना मानना है कि एक नशिस्त में 20 बार इसे पढ़ना चाहिए। यानी जब आप एक बार बैठ जाए तो एक बार बैठकर 20 बार दुआए सद सुबहान की तिलावत करें आप, तो अजाब से महफूज रहेंगे, अजाब दूर रहेगा आपसे। तो दुनिया में भी अजाब से महफूज, आखिरत में भी अजाब से महफूज। कैसा दर हमें दर मिला है, जहां पे निजात ही निजात, बख्शिश ही बख्शिश, रहमत ही रहमत। मैं अक्सर यही तो कहता हूं, आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर हमारे हाथ में दर ना होता, एक लम्हे के सोचिए, अगर ये दर ना होता तो क्या होता हमारे पास? तसव्वुर करें कभी आप। अज़ीज़ाने गिरामी कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आज जो सब कुछ है इस दर की वजह से है। और मैं अक्सर फिर ये जुमला कहता हूं, फिर दोबारा दोहराऊंगा, इस बारगाह में आया करें आप 24 घंटे में एक मर्तबा। आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 5 मिनट के लिए इस बारगाह में आ सकते हैं तो 5 मिनट के लिए आइए, इससे जुड़ के रहिए आप। भाई आप जब ड्यूटी पे जाते हैं तो ऑफिस में आप हाजिरी देते हैं नहीं, चाहे आपका फील्ड वर्क कितना ही हो, लेकिन आपको ऑफिस में एक मर्तबा जरूर जाना पड़ेगा और हाजिरी जरूर दर्ज करानी पड़ेगी। और जब आप अपने बॉस के सामने जाते हैं तो बॉस भी मुतमईन हो जाता है, आप भी मुतमईन हो जाते हैं। और कभी कभी अगर बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाए तो कुछ भी मांगे भी अता कर देता है। तो ज़िज़ाने गिरामी जो बादशाहों के बादशाह यहाँ पे बैठे हुए हैं, न जाने कब कौन सा तोहफा और कौन सी नेमत आपके हवाले यहां से कर दी जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, इन्होंने दुआओं के जरिए से लोगों को उससे जोड़ दिया है। तो कुदरत ने भी कहा, ए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अगर इन्होंने दुआओं का तरीका बताया
اور تمہیں مجھ تک پہنچایا ہے تو صحیح، میں ہر بندے کے لیے جو بھی اس کی دعا قبول کروں گا ان کے ذریعے کروں گا. دعا تم مجھ سے کرو گے عطا ان کے ذریعے کروں گا. عزیزان گرامی، ہر نبی نے مشکل میں جب خدا کو پکارا نا تو پکارا خدا کو، مدد کو علی آئے. بے توجہ رکھیے گا، جملہ بہت وزنی ہو گیا ہے. کہیں گے مولانا حضرت علی تو رسول خدا کے بعد دنیا میں تشریف لائے. عزیزان گرامی، ان کا ظاہری وجود ہے، یہ تو اول مخلوق ہے. چلیے میرے ساتھ، مسجد النبوی ہے، اصحاب سے مسجد چھلک رہی ہے، اس میں منافق اصحاب بھی ہیں، مومن اصحاب بھی ہیں، اور سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک آنے والا آیا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، کیا میری نجات ممکن ہے؟ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں قوم اجنہ سے ہوں، میں قوم اجنہ سے ہوں، میں جنوں کی قوم سے ہوں. میں نے حضرت آدم سے لے کر اور حضرت نوح علیہ السلام تک ہر نبی کو پریشان کیا. کوئی نبی ایسا نہیں تھا جسے میں نے پریشان نہ کیا ہو. ہر نبی کو اذیت دی. لیکن جیسے حضرت نوح کا زمانہ آیا، حضرت نوح نے جب آواز دی قدرت کو، تو وہ نوجوان جو ہر مرتبہ ہر نبی کی مدد کرنے کے لیے آتا تھا، تو حضرت نوح کے زمانے میں آیا تو میں راہ فرار اختیار نہیں کر پایا. اس نے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا، اور جب سے لے کے آج تک میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جب بھی ہر نبی کی مدد کے لیے وہ نورانی چہرہ آتا تھا، میں بھاگ جاتا تھا، راہ فرار اختیار کر لیتا تھا. لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا اور حضرت نوح نے مدد کے لیے اللہ کو آواز دی، تو وہی نورانی چہرہ آیا. میں بھاگ نہ سکا، اس نے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا. تو کیا اللہ کے پیارے نبی، میری نجات ممکن ہے؟ ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی جو پشت نبوت پر بیٹھی تھی، سر کو جھکائے ہوئے تھی. رسول اللہ نے اشارہ کیا. ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے چہرے کو اٹھایا، اب اس کے جسم میں لرزہ طاری ہونے لگا، یہ جانا چاہتا تھا. ایک مرتبہ رسول کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، یہی تو وہ شخص ہے کہ جس نے ہر نبی کی مدد کی اور اس نے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا. لیکن یا رسول اللہ، یہ شخص ہے کون؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ھذا اخی و وصیی و وزیری، ھذا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب. مدد کے لیے پکار اسے رہے ہیں اور پروردگار عالم مدد کے لیے بھیج ان کو رہا ہے. یعنی پروردگار عالم نے بتا دیا کہ دنیا کی کامیابی بھی ان کے بغیر ممکن نہیں ہے، آخرت کی کامیابی بھی ان کے بغیر ممکن نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ہم ان کی معرفت ہی نہیں ہے. یہ کتنے بلند و بالا ہے، ہم ان کی ذات تک پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ غور فرمائیں عزیزان گرامی، یہ کتنے بے نیاز ہیں. اللہ نے انہیں مظہر بنا کے بھیجا ہے نا اپنا. تو اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے. تو کیسے پتا چلے کہ وہ بے نیاز ہے؟ تو ان کی بے نیازی سے سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیسا بے نیاز ہے. آپ دیکھیں، دنیا کا قانون ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہے تو چاہتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں. اگر کوئی عالم ہے وہ چاہتا ہے کہ میں علامہ بن جاؤں. اگر کوئی علامہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بڑا عالم بزرگ بن جاؤں، ہے نا. ہر ایک انسان اپنے یہاں پہ ترقی چاہتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جھوٹے القابات کے ذریعے سے بڑے بڑے بن جائیں. اس زمانے میں بھی بہت سے بڑے بڑے تھے کہ جنہوں نے حضرت علی کے بڑے القاب چرائے اور بڑے بننے کی کوشش کی، ہے نا عزیزان گرامی. انہوں نے بہت بڑا بننے کی کوشش کی لیکن بڑے بن نہیں پائے، اس لیے کہ بڑی بنانے والی ذات وہ ہے، اس نے تو انہیں بنایا ہی علی ہے. اس نے تو انہیں بنایا ہی علی ہے.
پھر ان سے بڑا علی کون ہو سکتا ہے عزیزان گرامی؟ تو دنیا کے مزاج کے اندر یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جس عہدے پہ ہوں مجھے اس سے زیادہ القابات سے یاد کیا جائے. ارے لاکھوں درود و سلام ہو اس گھرانے پر، انہیں اللہ کہا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ نہیں ہے، ہم اللہ نہیں ہے، ہم اللہ نہیں ہے. ہم اللہ کے ولی ہیں. ہر انسان کو اگر آپ بڑھائیں تو ماشاءاللہ پھر زمین پہ اس کے پیر نہیں ہوتے، آسمان میں اور ہواؤں میں پرواز کرنے لگتا ہے. اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ ہے، آپ اللہ ہے اور آپ اللہ ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ نہیں ہے، ہم اللہ نہیں ہے، ہم اللہ نہیں ہے، ہم اللہ کے ولی ہیں. تم ہمیں دیکھو، ہم جس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں وہ ذات اللہ کی ذات ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کی اس ادا کو دیکھا کہ کائنات میں ایسے بھی بندے ہیں کہ جو میرا تعارف کرا رہے ہیں. ہم نے انہیں اپنے صفات کا مظہر بنا کے بھیجا، لیکن جب بھی دنیا ان کے در پہ گئی اور ان کے فضائل اور کمالات کو دیکھا تو انہوں نے اپنی پیشانی کو بارگاہ عزتی میں رکھ کے بتایا کہ جب تم ہمارے تک آ چکے ہو تو اب وہاں تک لے جانا اب ہمارا کام ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ہم اس ذات تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں ان کے بغیر. اور رسول نے دعا کی ہے، حضرت علی نے دعا کی ہے، امام حسن نے دعا کی ہے، اور امام حسین کی دعا. ایک لمحے میں آپ کو معراج کرانا چاہتا ہوں آج، معرفت کی معراج پہ، اور آپ زیارت کے لیے آمادہ ہیں اور ذہن بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ مولا سب کو بار بار توفیق دے زیارت کربلا کی. دشمن اہل بیت سے ہے یہ روایت. مروان کہتا ہے کہ میں جنت البقیع کے راستے سے گزر رہا تھا کہ رات کا سناٹا تھا، میرے کانوں میں ایک آواز آئی جو اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا. جب میں نے غور سے سنا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین ابن علی تھے. اللہ اکبر. رات کی تاریکی تھی، رات کا سناٹا تھا، بارش کی بوندیں زمین پہ گر رہی تھی، اور فرزند رسول حسین ابن علی جنت البقیع میں تنہا اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کر رہا تھا. اے میرے وحدہ لا شریک، رات کے بستر کی گرمی کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تو میری بات کا جواب نہ دے؟ تو یہی مروان کہتا ہے کہ ایک مرتبہ غیبی آواز میں نے خود سنی، لبیک یا عبدی. نہیں، آپ اس منزل تک نہیں پہنچے جس منزل تک میں لے جانا چاہتا ہوں. آپ نے عمرہ کیا ہوگا، بعض لوگوں نے حج بیت اللہ کی ہوگی، نہیں کی ہے تو آپ نے موبائل پہ دیکھا ہوگا. وہاں پہ جب ہم طواف کرتے ہیں اور جب ہم احرام باندھتے ہیں تو ایک کلمے کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یعنی ساری دنیا وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں لبیک لبیک کہہ رہی ہے، اور قدرت ہے جو حسین کو لبیک کہہ رہی ہے. ساری دنیا جسے لبیک کہے اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا جسے لبیک کہے اسے حسین کہتے ہیں. زندہ آباد، مردہ آباد. اسی لیے تو پوری دنیا آج کہہ رہی ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اب ایک روایت اور تحفے کی دے کے جا رہا ہوں، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا. ہر مولا کا چاہنے والا یہ کہتا ہے نا کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کو قربان کر دیتے مولا آپ کے اوپر. یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر کوئی پوچھے کہ آپ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان فرزند رسول کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے، تو آپ کی دلیل کیا ہے؟ کسی کے پاس دلیل ہو نہ ہو، لیکن ظاہر حسین کے پاس دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد نے میدان کربلا میں جب صدا استغاثہ کو بلند کیا تو اکثر مخلوق نے لبیک یا حسین کہا، اور جن لوگوں نے
عالم ارواح میں لبیک یا حسین کہا تھا، وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ میرے جد حسین کی زیارت نہ کر لیں، جب تک کہ میرے جد حسین کی زیارت نہ کر لیں۔ تو لبیک یا حسین کہنے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ امام حسین نے صدا استغاثہ بلند کی، ہماری روحوں نے کہا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ فرزند رسول مجبور ہے، ہماری روحیں ہیں، جسم نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمیں جسم دیتا تو ہم اسی وقت فرزند رسول پہ قربان ہو جاتے۔ یہی جذبہ تو ہے، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار تو ہمیں لشکر مہدی میں قائم اور دائم رکھنا تاکہ ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں۔ روایتوں میں ہے عزیزان گرامی کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ تمنا ہے، پروردگار عالم انہیں قبروں سے اٹھا کر کہے گا جاؤ لشکر مہدی میں شامل ہو جاؤ اور حسین کے خون کا بدلہ لو۔ اور پھر دعاؤں کا مجموعہ ہمارے سامنے ہے، امام حسین کی دعاؤں کے بعد امام زین العابدین کا، اور اس پہ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی صورت میں دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور مولا کی ایک اور کاوش ہے، اور وہ ہے رسالت الحقوق۔ مولا نے ہر چیز کے حق کو بیان کیا، باپ کے بیٹے پہ کیا حق ہے، اولاد کے والدین پہ کیا حق ہے، استاد کے شاگرد پہ کیا حق ہے، اسٹوڈنٹ کے اپنے ٹیچر کے اوپر کیا حق ہے، بادشاہ کے رعایا کے اوپر کیا حق ہے، پبلک کے بادشاہ کے اوپر کیا حق ہے۔ اور اس میں پھر جو حقوق بیان کیے ہیں آپ کو لطف آ جائے گا کہ نماز کا کیا حق ہے، اور نماز میں بھی پھر نیت کا کیا حق ہے، قیام کا کیا حق ہے، رکوع کا کیا حق ہے، سجدے کا کیا حق ہے، پھر اس کے بعد روزے کا کیا حق ہے۔ تو حقوق کو بیان کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ اور یہ تو آج دنیا ہے جو چلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہیومن رائٹس، ہے نا، کیا کہتے ہیں انگلش میں، بہرحال کبھی کبھی تلفظ 19-20 ہو جاتا ہے، میرا پراپر چل رہا ہے نا۔ تو انسانی حقوق کی بات کر رہی ہے۔ یونس صاحب نے ہمیں ایک اسٹیٹ دکھایا، وہاں پر کہہ لیں گے مولانا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غلاموں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، عرب آتے تھے اور وہ یہاں سے لے کے جاتے تھے غلاموں کو۔ کتنی آپ یہ دیکھیں کہ انسانیت کتنی کیا عالم تھا انسانیت کا کہ انسان غلام بنائے جا رہے تھے، اللہ غلام بنائے جا رہے تھے انسان، اور کب سے بنتے چلے آ رہے تھے غلام۔ آج کہیں پہ انسان بیچے جاتے ہیں، مارکیٹ لگتی ہے کہیں، اس کو ختم کرنے والا کون ہے؟ رسول اور آل رسول۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج ہماری بچیاں کہتی ہیں ہمیں فریڈم چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ عزیزان گرامی، آزادی یہی ہے کہ حجاب میں رہا جائے، آزادی ہے کہ حجاب میں رہا جائے۔ اس زمانے میں عورتوں کو، زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، اور یہ ٹیشو پیپر کی زیادہ اہمیت ہے، اس زمانے میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن رسول خدا اپنی بیٹی کی تعظیم میں اٹھ کر بتا رہے تھے کہ یہ عورت کتنی عظیم ہے، اسے سمجھو، یہ کتنی باوقار ہے عورت، اس کی عظمت کو پہچانو۔ تو پوری دنیا میں آج جو عورت کی عزت ہو رہی ہے محمد و آل محمد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج جو غلامی کا جو نظام تھا اسے ختم کرنے والی ذات رسول خدا سے آغاز ہے۔ حضرت علی نے اس پہ بہت کام کیا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے، لیکن سب سے زیادہ دقت کے ساتھ جو کام کیا وہ امام زین العابدین نے کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد بھی آپ کے 100 غلام اور 80 کنیزیں، یا 80 غلام 100 کنیزیں، اور آپ خریدتے تھے اور راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تحریک تھی، جو تحریک امام زین العابدین نے شروع کی تھی۔ آج پوری دنیا میں دیکھیے کہیں کوئی مارکیٹ انسانوں کی نہیں لگتی ہے۔ اگر انسان امام زین العابدین علیہ السلام کے صرف اسی پہلو پہ نگاہ کرتا رہے اور اسی پہلو پہ ہم لوگ سیمینار کریں تو امام علیہ السلام کی عظمت اور ان کی معرفت کے لیے یہی کافی ہے۔ اور امام علیہ السلام کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم۔ یہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ میں نے بتایا تھا ایک بکا، ایک دعا، اور ایک یہ غلاموں کی آزادی، یہ جو تحریک چلائی چوتھے امام نے، یہ 3 اہم موضوع امام زین العابدین علیہ السلام کے رہے۔ کون ہے امام زین العابدین علیہ السلام؟ چوتھے امام ہے، زین العابدین ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نمازی کہلاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روزے دار کہلاتے ہیں، حج کرتے ہیں، حاجی کہلاتے ہیں۔ ہم اگر بہت عبادت کریں کیا کہلائیں گے؟ عابد۔
دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ اگر سب عبادت کرے تو عابد کہلائے، میرا معصوم عبادت کرے تو زین العابدین کہلائے۔ دنیا کی مخلوق سجدہ کر رہی ہے، ملک سجدہ کر رہے ہیں، انسان سجدہ کر رہے ہیں، انبیاء نے بھی سجدہ کرا، تو اگر سب سجدہ کرے تو ساجد کہلائے، اور میرا مولا سجدہ کرے تو سید الساجدین کہلائے، سید الساجدین کہلائے۔ سجدہ گزاروں کے سید و سردار، عبادت گزاروں کی زینت۔ واقعہ کربلا جو ہم تک پہنچا وہ دو زین سے پہنچا۔ کس سے پہنچا؟ دو زینتوں سے پہنچا۔ ایک زینت عبادت گزاروں کی زینت زین العابدین، اور ایک زینت زینب اپنے باپ کی زینت۔ اور یہ جو فرش اعضا ہے یہ دو شخصیتوں نے ہم تک پہنچایا ہے اور انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے بانی ہی امام زین العابدین اور جناب زینب۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے اس عالم میں کربلا سے کوفے کا سفر کیا، اور کوفے سے شام کا سفر کیا، اور شام میں قیامت کی منزل تھی کہ غیرت مند امام کے ساتھ بہنیں پھوپھیاں ہیں اور دربار یزید ہے، تو مولا کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور ادھر دربار یزید سجا ہوا ہے، ہر جگہ کے ایمبیسیڈر کو بلا رکھا ہے، اور کرسی نشین ہے، وہ سب کرسی پہ بیٹھے، اور یہ اہل حرم ہے جو اسیر ہے۔ یزید نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ جاؤ اور منبر پہ جانے کے بعد تم ہماری مداح خوانی کرو۔ اس نے وہاں جانے کے بعد اس کی تعریف کرنی شروع کی اور اہل بیت کے خلاف بولنا اس نے شروع کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ یزید کی حکومت کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی، بہت بڑی حکومت تھی۔ ادھر یورپ سے ملی ہوئی تھی، ادھر ہندوستان سے ملی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، پورے عرب پہ حکومت اس وقت اس کی تھی۔ یہ کوئی آج کی حکومت ہے؟ پہلے بس میں 4 منٹ کے اندر بنی امیہ کی 44 سال کی حکومت کا تجزیہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔ 44 سال کی حکومت ہے معاویہ ابن ابی سفیان کی اور ان کی بنی امیہ کی۔ رسول خدا کے بعد جب پہلا آیا تو جو شام کا گورنر تھا مالک، اس سے کہا کہ مجھے خراج دو، بیت المال دو۔ کہا کہ نہیں، تمہیں نہیں دوں گا، اس لیے کہ یا رسول کو دوں گا یا اسے دوں گا جو رسول جیسا ہو۔ کہا کہ یہ تو مسئلہ بن گیا ہے، شروع کا معاملہ ہے، تو اس طریقے سے غلبہ پایا نہیں جا سکتا۔ وہ قبیلے کے ساتھ اسے بلائے، کہہ لیں گے ٹھیک ہے ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ان سے اسلحے لے لیے گئے، اور جیسے ہی اسلحے لیے فوراً خالد کے ذریعے انہیں قتل کرا دیا، اور پورے خاندان کو قتل کرا دیا۔ خالد کو وہاں کا شام کا گورنر بنا دیا، اور خالد کو شام کا گورنر بنایا، پہلا واصل جہنم ہوا۔ دوسرا جب تخت پہ بیٹھا تو وہ خالد کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ دور جاہلیت میں جو بازار لگتا تھا اس میں ان دوسرے صاحب کی باقاعدہ زد و قوم انہیں کر رکھا تھا۔ زد و قوم سمجھتے ہیں نا، باقاعدہ پٹائی کر رکھی تھی ان کی، تو پرانی دشمنی تھی۔ تو خالد کو معزول کیا، اور ابو سفیان کے بیٹے کو جو کہ معاویہ کا بھائی تھا، کہ یزید جس کا نام تھا، اسے بنایا۔ تو جب اسے بنایا، دوسرا دور خلافت ہے ظاہری ان کا، تو 2 سال ہوئے تھے کہ طاعون کی بیماری آئی، وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اب اس کی جگہ پہ معاویہ کو بٹھا دیا گیا۔ اب معاویہ کا ایک بھائی جو کہ نہیں تھا، کسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو منسوب کیا، اور تاریخ میں بہت ہی عجیب قصہ اور کہانی ہے کہ ساری تاریخ اس پہ ہنستی ہے۔ وہ تھا زیاد۔ یاد رکھیے گا، یہ ممبر کی بلندی ہے اور پاکیزگی ہے، اور میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، تو بس ایک جملہ احتراماً میں آپ کو کہوں گا، یہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں نا، یہ ہیں کسی اور کے اور منسوب کسی اور سے ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، ہے نا؟ پھر 8 سال کا زمانہ اس کا دیکھا، اس نے 12 سال کا زمانہ تیسرے کا دیکھا، تیسرے کے زمانے سے ادھر چلا گیا اور حضرت علی کے مقابلے پہ آ گیا۔ 3.5 سال کا تقریباً زمانہ حضرت علی کا، پھر امام حسن علیہ السلام کا زمانہ 20 سال کا تقریباً،
تو अज़ीज़ान गिरामी ये कुल मिला के जो अरसा होता है यजीद के आने तक, ये 44 साल का अरसा हो जाता है। और 44 साल में इनकी कोशिश क्या है? हजरत अली के खिलाफ मिंबरों पर जमाने चलाओ, हजरत अली के जो मुकाबले में है, हजरत अली की फजीले उठाने के बाद झूठी हदीसें गढ़ के ये इनसे मंसूब कर दो। ये पूरी कोशिश और काविश चल रही है। बस मैंने अपने मजमून को समेट लिया अज़ीज़ान गिरामी। 44 साल की हुकूमत है और दरबार में शाम में जब हजरत अली के सर पे जरबत लगती है तो शाम में कहा जाता है माज़अल्लाह इतना खिलाफ प्रोपगंडा था कि अली नमाज भी पढ़ते थे। अल्लाह अकबर अस्तगफुर, कितना खिलाफ प्रोपगंडा है। यही तो वजह है जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए तो एक मर्तबा उसने कहा, ए नौजवान, ये तो नौजवान में अपने लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अब तुम जाओ बुलंदी पे और जाने के बाद जो तुम कहना चाहते हो वो कहो। इसलिए कि दरबारी कह रहे थे इसको भी तो कुछ कहने का मौका दिया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अभी हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, गले में खारदार तोख था, सर झुका हुआ था। लेकिन जैसे उसने कहा, एक मर्तबा इमामत ने जनाब ज़ैनब की तरफ देखा। आप गौर फरमाएं, इमाम वक्त है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। यही तो कहा जाता है कि जनाब ज़ैनब वो अजीम खातून है जिससे इमामत मशवरे लिया करती थी। जैसे ही जनाब ज़ैनब की तरफ देखा, शहजादी ज़ैनब ने अपने बेटे को हौसला दिया, मेरे लाल जाओ और जाने के बाद अपने बाबा के हक को बयान करो। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस मिंबर की बुलंदी पर आए। ये सोच रहा था कि ये तो इतना सफर तय करके आया है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां है, दरबार का इतना बड़ा रोब है, क्या कलाम करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, जिस दिन मैं यहाँ पर आया तो यूनुस साहब ने कहा कि आप जाके आराम कर लीजिए मौलाना, दूसरे दिन से खिदमत अंजाम दीजिएगा, इसलिए कि हम चाहते हैं कि सामने वाला रिलैक्स हो जाए। लेकिन आप तवज्जो कीजिए, वो शख्स कि जिसके हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां थी, वो करबला से कूफा से शाम का सफर तय कर चुका था। यजीद यही तो समझ रहा था ये मिंबर पर जाने के बाद क्या कहेगा। लेकिन मेरा चौथा इमाम जैसे ही मिंबर पे गया, हमदे बारिये तारा की, मोहम्मद आले मोहम्मद पर दरूद भेजा और फिर फरमाया, जो पहचानता है वो पहचान ले, जो नहीं पहचानता वो मुझे जान ले। मैं मिना का बेटा हूँ, मैं सफा का बेटा हूँ। पूरा खुतबा इरशाद फरमा दिया। और ये याद रखो, मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा हूँ, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूँ, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूँ। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। इन सब के फज़ाइल पढ़ते जा रहे थे और फिर कहा कि देखो मैं उसका बेटा हूं जिसे करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा मजलूमी की हालत में शहीद कर दिया गया। वो सर मेरे बाबा का सर है। एक मरतबा दरबार में गिरिया होने लगा, दरबार की फिजा बदलने लगी। यजीद कहता है कि मुअज्जिन कहाँ है, अजान कहो। जो यजीद अब तक ये कह रहा था न कुरान आई न वही आई, ये बनी हाशिम का ढोंग था। जब देखा खुतबे की रवानी को तो अज़ीज़ान गिरामी यजीद को भी आज़ान याद आ गई। मुअज्जिन गुलदस्ता आज़ान पे पहुंचा, मुअज्जिन ने आज़ान कही, मौला खामोश हुए, अल्लाह अकबर 4 मरतबा कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, तो मेरे मौला ने भी गवाही दी कि मैं भी गवाही देता हूँ अल्लाह एक है। लेकिन जैसे उसने कहा मोहम्मद अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो एक मरतबा मेरे मौला गोया हुए, ए यजीद अब तू बता ये आज़ान में तेरे जद का नाम है कि मेरे जद का नाम है। अरे मेरे मौला ने बता दिया, अरे आज़ानों में मेरे जद का नाम होना इस बात की दलील है मेरा बाबा जीत गया, यजीद तू हार गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना फसी और बली खुतबा इरशाद फरमाया कि अज़ीज़ान गिरामी दरबार यजीद में यजीद का तख्त उलटने लगा। अब जुमला कहो अज़ीज़ान गिरामी, हुकूमत बनी उमैया कितने साल की? तकरीबन 44 साल की। जो 44 साल की हुकूमत को अपने खुतबे से खत्म कर दे उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन ये बड़ी सख्त मंजिल है कि मेरे मौला से जब भी पूछा जाता था कि मौला आप पे सबसे ज्यादा जुल्म कहां हुए, तो आप फरमाते थे शाम, अशाम,
الشام، ہم پہ سب سے زیادہ ظلم شام میں ہوئے، شام میں ہوئے، شام میں ہوئے۔ ہم جب مصائب پڑھتے ہیں نا تب آپ روتے ہیں اور ہم گریہ کرتے ہیں، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کسی خطیب کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے تھے کسی جوان کو دیکھتے تھے تو آپ رونے لگتے تھے، کسی بچے کو گھٹنا چلتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ رونے لگتے تھے، کسی دمبے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو کربلا کا رو کر کے کہتے تھے میرے بابا کو پیاسا ذبح کر ڈالا۔ بڑی مظلومی کی زندگی چوتھے امام نے گزاری ہے۔ اور ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہاں پہ روکتے ہوئے، میں اکثر اس مجلس کو مجلس شفا کہتا ہوں۔ اس مجلس میں آپ اپنی صحتیابی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کی صحتیابی کے لیے ضرور دعا کیا کیجیے، اس لیے کہ مظلوم کربلا کے بیٹے عابد بیمار کی مجلس ہے، اس لیے کہ ابھی تک ہم سرکار عابد بیمار کو ان کے بابا کا پرسہ دیتے آئے تھے، لیکن آج سرکار عابد بیمار کا پرسہ آقا حسین کو بھی دینا ہے، امام محمد باقر کو بھی دینا ہے۔ عزیزان گرامی، 35 سال تک مسلسل میرے مولا خون کے آنسو روتے رہے۔ ایک ذاکر نے جب یہ پڑھا کہ آقا خون کے آنسو روتے تھے تو ایک شخص عزیزان گرامی آقا خوئی کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا آقا خوئی ایک ذاکر نے پڑھا ہے کہ عابد بیمار خون کے آنسو روتے تھے، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کیا اس نے جھوٹ پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ کل مجلس ہے اور مجلس میں آنا پھر میں جواب دوں گا۔ مجلس منعقد ہوئی، مصائب ہونے لگے، جب مصائب ہوئے نا تو آپ نے ایک سفید دستمال اس سے لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، بند کر کے رکھ دیا، اس شخص کو دیا کہ ابھی نہ کھولنا، جب گھر جانا تو گھر جا کے دیکھ لینا۔ بس جیسے ہی وہ گھر پہنچا، گھر جانے کے بعد رومال کو دیکھا تو اس میں خون کے 2 قطرے نظر آئے۔ آپ سمجھئے جب مولا کے چاہنے والوں کے آنکھوں سے خون جاری ہوتا ہے تو عابد بیمار کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ اللہ اکبر، میرا مولا مسلسل یاد کر کے روتا رہا ہے، اور وہ وقت بھی آیا جب میرے مولا کو زہر دغا دیا گیا۔ امام محمد باقر بابا کے قریب آئے، میرے مولا نے فرمایا اے میرے لال، میرے نیچے سے اس بستر کو نکال دیا جائے۔ ارے بستر کو نکال دیا گیا، نیچے چٹائی تھی، کہا کہ میرے لال اسے بھی نکال دے، مجھے زمین پر لٹا دیا جائے، مجھے خاک پہ لٹا دیا جائے۔ ارے خاک پہ جیسے امام زین العابدین آئے، ایک مرتبہ تڑپنے لگے، اے میرے لال، ارے مجھے بابا کو جلتی ہوئی سرزمین پہ کڑپا کے ذبح کیا گیا۔ اے میرے لال، کیا تم کربلا میں تھے نا؟ کہا کہ ہاں بابا۔ کتنے سال کے تھے میرے لال؟ کہا کہ بابا 3 سال کے۔ کہا کہ میرے لال کیا دیکھا کربلا میں؟ کہا کہ بابا میں نے اپنے دادا کو کبھی اصحاب کے لاشیں لاتے ہوئے دیکھا، ارے کبھی شہزادہ علی اکبر کا لاشا لاتے ہوئے دیکھا، ارے کبھی خون میں ڈوبا ہوا علم لاتے ہوئے دیکھا۔ ارے مسائب بیان کرتے جا رہے تھے، عابد بیمار گریہ کرتے جا رہے تھے، اس منزل تک علماء لکھتے ہیں کہ مولا باحیات تھے، لیکن جیسے امام محمد باقر نے فرمایا اے بابا، ارے میں نے کربلا میں شہزادی زینب کے سر سے ردا اترتے ہوئے دیکھا، آپ پیٹلی رقت تاری ہوئی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اللہ، ارے امام محمد باقر نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ عزیزان گرامی، چند غسل اور چند جنازے ایسے ہیں نا، جب انہیں غسل دیا گیا تو غسل دینے والا چیخ مار کے رویا۔ پہلا جنازہ جناب زہرا کا جنازہ، جب علی نے غسل دیا تو چیخ مار کے روئے۔ دوسرا جنازہ سکینہ کا جنازہ، جب سالہ غسل لینے کے لیے آگے بڑھی، چیخ مار کے روئی۔ ایک امام موسی کاظم کا جنازہ، جب
امام رضا غسل دینے کے لیے آگے بڑھے، چیخ مار کے روئے، اور ایک میرے چوتھے امام کا جنازہ، ارے جب محمد باقر آگے بڑھے، امام کو کروٹ دی، پشت پہ تازیانوں کے نشان، اللہ اکبر۔ میں کہوں گا مولا آپ کو غسل و کفن مل گیا، لیکن آئے آپ کے بابا کا لاجا جلتی ہوئی زمین پر بے غسل و کفن پڑا رہا۔ ماتم حسین